ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے, عمر 80 سال ہو گئی ہوگی, ان کو کینسر ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. تبلیغی جماعت کے, اچھا تبلیغ میں گئے کیسے؟ وہ اپنا واقعہ خود سنایا کرتے تھے, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہیں سینما گھر میں نا فلم دیکھ کے آ رہے تھے, اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے, میری عمر 15-20 سال تھی, کراچی میں بڑے بڑے سینما ہیں, تو سینما گھر میں فلم دیکھ کے آ رہا, تو کہتے اب مجھے خطرہ تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو ابا سے پٹوں گا, میں ابا سے کیا ہوگا, پٹوں گا. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا بہانہ ہے کہ مدنی مسجد چلے جاؤ, تبلیغی مرکز. تبلیغی مرکز میں آدمی جو نور ہے نا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے, ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی کالک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہوئے وہاں چلا گیا تو ایک تبلیغ کے بزرگ مل گیا, انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے بتایا جی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں. یہاں کیسے آنا ہوا؟ ابا ماریں گے, کہاں تھا؟ تو کوئی بہانہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں بزرگ نے مجھے بڑا اکرام کیا, بہت محبت دی, بہت تمیز سے محبت سے مجھے سمجھایا, اور بالآخر سہ روزے کی جماعت میں نکال دی. پھر ان کا بڑا وقت تبلیغ میں لگا, اللہ نے ان کو پلٹ دیا, سارے بیٹے ان کے داڑھی ماشاءاللہ, پوتے نواسے حافظ, اللہ نے اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی. تو یہ تو جوانی کا واقعہ تھا ان کا. اب بڑھاپے میں ان کی زندگی بڑی اچھی ماشاءاللہ گزر رہی, بچے بڑے خدمت گزار. ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی 1 سال ہے آپ کا اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے ان کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں دیکھی. موت کی خبر سن کے اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو اب یہ میرا آخری رمضان ہے. جو رمضان آیا نا ان کا آخری تھا, ان کو یقین تھا میرا آخری رمضان ہے. تو بچوں دیکھو میں چاہتا ہوں اب آخری رمضان ہے تو لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ٹائم آخر میں کہاں اللہ اللہ کر کے گزرے. حالانکہ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو روبوٹ کی ضرورت, بولو نہیں, رینٹ بندہ کی ضرورت. اب پتہ نہیں یہاں جیپنیز میں اس کو کیا کہتے ہیں, رینٹ کار ہوتی ہے نا, تو رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے, بندوں کی ضرورت نہیں. ہم نے یورپ میں دیکھا کسی بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے 4 منٹ بات کر لینا, اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے یار پیسے لے لو بیٹھو بات کرو. ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹے بیٹیوں کی کمی نہیں ہے, پوتے پوتیوں کی کمی نہیں ہے, بہوؤں دامادوں کی کمی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کہاں لے کے جاؤ؟ مسجد میں. کہہ رہے ہیں لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا. میں چاہتا ہوں میرا آخری رمضان اچھا گزرے. تو میں تو کہ اس مسجد کا امام ہوں جس مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا, تو میں ان کو دیکھتا تھا, ان کے بچے صبح سحری لے کے آ رہے ہیں, شام کو افطاری لے کے آ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور اتنے خوش مزاج, اتنی سکون کی زندگی ان کی, اور اس پہ خوش ہیں کہ چلو آخری رمضان میرا زندگی کا. ابے بھائی آخری بولتے ہوئے آپ کی روح کانپتی نہیں ہے؟ تھر تھر آدمی کام نہیں لگتا. آج آپ کو کوئی لڈو کھلائے آپ خوش ہوں گے, جی مفتی صاحب کراچی سے رسگلہ لے کر آئے ہیں, میں ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں کراچی سے نا. لیکن میں بتا دوں یہ آپ جب رسگلہ دیکھ رہے ہو, خوش خوش کھا رہے ہو, میں کہوں یہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہے. اب بتاؤ کریلے سے زیادہ کڑواہٹ اس لڈو میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ بولو گے مفتی صاحب کریلے کا لڈو کھلا دیتے کڑوا, یہ نہ کہتے کہ یہ آخری ہے, وہ آرام سے گلے میں اتر جاتا. لیکن یہ جو آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بہت ڈینجرس ہے. اب لڈو میں لڈو پن ختم ہو گیا, تو یہ کریلے سے زیادہ کڑوا ہے میرے لیے. ان کو پتا تھا یہ میرا آخری رمضان ہے, تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مرنے والا ہوں, تو یہ آخری رمضان کہاں گزاروں گا؟ مسجد میں. تو یہ وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانی اچھے کاموں میں گزری, ان کو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے, انسانوں کو بھی لفٹ کرانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. یہ کس کے لا لگائی ہوئی ہے؟ اللہ سے. میں دیکھتا تھا ان کے معمولات, میں بھی جا کے بیٹھا کرتا تھا ان کے پاس. اعتکاف ختم ہوا, گھر چلے گئے, تھوڑے دن تک بیڈ پہ پڑے رہے, اطلاع کہ جی انتقال ہو گیا. ہم ہی کفن دفن جنازے میں شریک تھے. ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لی.